بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ یہ جناب میں آپ کو اپنا ہیلدی ناشتہ دکھا رہی ہوں، جس میں نے اوٹس کا سوپ بنایا تھا، بوائلڈ ایگ تھا، تھوڑے سے چیز کے چنکس ڈالے تھے، ویجیٹیبل ڈالی تھی اور تھوڑے سے اسپائسیز ڈالے تھے۔ اس کے بعد جناب چائے پی ہے اور چائے کا کپ اٹھا کر نکل پڑی ہوں کچن کی طرف۔ کچن میں رات کے برتن ابھی ڈش واشر میں لگے ہوئے تھے، وہ میں نکالوں گی اور اس کے بعد جو آج کا خزانہ ہے اس سے اپنا بینک بھروں گی۔ ڈش واشر کا بینک جو ہے وہ اس خزانے سے بھرا جائے گا ماشاءاللہ، اور پھر یہ دھلیں گے۔ اب برتنوں پہ ماشاءاللہ کہنا کہاں تک صحیح ہے کہاں تک نہیں، یہ اب آپ مجھے بتائیں گے، کیونکہ برتنوں میں تو ماشاءاللہ اتنی برکت ہے، اتنی برکت ہے کہ میں تو خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی اور میں نے یہ لے لیا، ورنہ یار ساری زندگی برتن دھو دھو کے نا، جب سے سعودی عرب میں آئی ہوں ماشاءاللہ 21 ایئرز اب ہونے والے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں برتنوں کے لیے تو آج تک میں نے کسی کو رکھا نہیں۔ بنگالی آتا بھی ہے تو ہم جو ہے اس سے برتن نہیں دھلواتے، وہ بھی خیر بہت بعد میں رکھا تھا، بنگالی بھائی بھی بہت بعد میں رکھے تھے۔ جب میں بیٹی کو لے کر پاکستان گئی تھی اس کی یونیورسٹی کے لیے، چھوٹی بیٹی کو، تو اس وقت اپنے ہسبینڈ کے لیے میں رکھوا کے گئی تھی، ورنہ وہ تو مجھے کہہ رہے تھے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں یہ ہے خود کام کر لیا کروں گا، کام تو کوئی اتنا ہوتا ہی نہیں جیسے اکثر مرد کہتے ہیں کہ جناب صفائی کرنا کون سا مشکل کام ہے اور برتن دھونا کون سا مشکل کام ہے، کھانا پکانا کوئی کام نہیں ہے، تو میں یہ سارے کام خود کر لیا کروں گا، تمہیں کوئی ضرورت نہیں کچھ بنگالی شنگالی رکھنے کی۔ لیکن میں نے کہا کہ یہ کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے، میری بات مانیں اور رکھ لیں، اس سے آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی۔ خیر جناب آپ کو پتہ ہے پھر آخر میں جیت تو گھر والی کی ہی ہوتی ہے اگر ہسبینڈ سننے والا ہو اتنی بحث کے بعد۔ خیر اتنی بحث کے بعد ہم نے پھر بنگالی رکھے تھے، وہ بھی صفائی کے لیے، اور 3 سال انہوں نے واقعی بہت کام کیا تھا، حد سے زیادہ کام کیا تھا، اور ایون کہ روٹی تک یہ خود بناتے تھے۔ ان کو روٹی بھی بازار کی پسند نہیں آتی تھی، آٹا بھی خود گوندتے تھے، لیکن پھر جو ان کی بس ہوئی ہے نا، اللہ معاف کرے، جب میں دوبارہ آئی ہوں تو انہوں نے ایسے کہہ رہے تھے کچن کے کاموں سے اور سارے کاموں سے میں فیڈ اپ ہو چکا ہوں کہ میں جو ہوں اب مزید کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ خیر جناب یہ تو ماضی کی باتیں تھی، اب حال میں آ جاتے ہیں، اور میرے پاس عربی پڑی ہوئی تھی اور عربی کی بھجیا میں نے بنانی تھی ایئر فرائر میں۔ اس کے لیے میں نے جناب سب سے پہلے عربی بھی، یار کیا یہاں عربی ملتی ہے، اپنی طرف سے پیکٹ والی پیکٹ لی کہ یہ اچھی ہوگی، اس میں کچھ بڑے دانے تھے کچھ چھوٹے تھے عربیاں، جس کی وجہ سے کچھ گل جاتی ہیں کچھ نہیں گلتی۔ خیر میں نے ان کو رکھا بوائل ہونے کے لیے 10 سے 15 منٹ کے لیے، اور تھوڑا سا نمک ڈال دیا تاکہ یہ اچھے سے بوائل ہو جائیں اور تھوڑی سا چھلکا اتارنے میں بھی آسانی ہو اور نمک بھی ان کے اندر چلا جائے۔ اس کے بعد جناب کپڑے دھلے ہوئے تھے رات کے، سوچا جب تک وہ بوائل ہوتی ہیں کپڑے جا کے سنبھال لوں۔ کپڑے بھی ماشاءاللہ اب ظاہر ہے کم مشین لگاتی ہوں، ہفتے میں 1 دفعہ، تو جب سنبھالنے ہوتے ہیں تو پھر ٹھیک ٹھاک کٹھا کپڑا ہو جاتا ہے۔ یہ تو ڈیلی روٹین کے ورک ہے نا کہ کپڑے دھونا جو روز دھوتے ہیں، میں اپنی بات نہیں کری، میرے ویکلی یا ویک میں 2 دفعہ، بعضوں کا 3 دفعہ اگر شیٹ وغیرہ چینج کروں تو ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگ کس طرح اپنی روٹین رکھتے ہیں؟ زویا مجھے بتائیں گی، ماشاءاللہ بڑا پیارا نام ہے میری ویور کا، انہوں نے ریلیو کیا ہے یہ نام، مطلب مجھے بہت اچھا لگا۔ اور جناب یہ ٹاول جو ہے یہ بیٹی کی الماری خالی ہوئی تھی، ماشاءاللہ کپڑے شپڑے لے گئی ہے، تو ٹاول میں نے اس کی الماری میں رکھ دی ہیں، پہلے بھی خیر آپ کو بتایا تھا، ایک دفعہ دوبارہ بتا دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ بھول نہ جائیں کہ یہ ٹاول کہاں رکھتی ہے۔ خیر جناب عربی اتنی دیر میں مطلب 10 سے 12 منٹ رکھنی تھی، اور مجھے 15 سے 18 منٹ اس کو رکھنا پڑا۔ کچھ جو چھوٹی تھیں وہ تو بڑی اچھی گل گئی، اور جو بڑی ماشاءاللہ جمبو سائز تھیں جن پہ غصہ بھی مجھے آ رہا تھا، خود بندہ چن کے لے تو ایک جیسے سائز کی لے لیتا ہے، اس وقت میری عقل میں یہ بات آئی نہیں، اور میں نے جناب پیکٹ میں مجھے بڑی اچھی لگی ہیں تو میں نے پیکٹ ہی اٹھا لیا کہ اب کون ڈھونڈے اور کیا کرے۔ خیر ڈھونڈ لینی چاہیے تھی، آئندہ میں نہیں لوں گی پیکٹ والی۔ خیر میں نے ان کو بوائل کیا اور چھیلا، پہلے ہاتھ سے چھیلنے کی کوشش کی، اس میں تو میں بری طرح ناکام ہوئی، گرم بھی تھیں، پھر پلر سے بہت اچھی چھیلی گئیں، کافی حد تک یہ گل چکی ہیں، تقریباً 70%، لیکن جو موٹے والی تھی وہ موٹی ہی رہی منحوس ماری، وہ جناب گلنے کے بعد بھی جو ہے نا، مطلب پکنے کے بعد بھی ان کے اندر تھوڑی سی کسر تھی،
بہرحال اب کیا کر سکتی ہوں، بیچاریوں کو کھانے کی چیز کو ایسے کہنا نہیں چاہیے، سوری فار دس، لیکن کیا کروں، اتنی محنت کی، اتنے دل سے بنایا، اور جب کام اس طرح کا نہ ہو جس طرح بندہ چاہتا ہو، خاص طور پہ گلنے کا۔ ویسے تو بہت چٹپٹی اور مزیدار بنی تھی۔ اب ریسیپی شیئر کر رہی ہوں ریسیپی، اس کو اس طرح فالو کریں تو آپ کو بہت مزیدار اروی کی بھجیا کھانے کو ملے گی۔ ایزی ہے بنانا، ایئر فرائر میں رکھ دیں، ایک دفعہ صرف پلٹنا ہے اور پھر جناب آپ کی اروی کی بھجیا تیار ہو جائے گی۔ ایئر فرائر کو آپ نے 180 سینٹی گریڈ پہ پہلے 10 منٹ گرم کر لینا ہے، اور 10 منٹ گرم کرنے کے بعد اس میں آپ نے مطلب وہ گرم ہو رہا ہوگا، آپ نے اروی کی بھجیا کو بنانے کے لیے اروی لینی ہے، اس کے اندر آئل ڈالنا ہے، سالٹ، ریڈ چلی پاؤڈر، کورینڈر پاؤڈر، اور تھوڑا سا اس میں جائے گا آمچور پاؤڈر۔ ان سب چیزوں کو ڈال کر آپ نے اس کو اچھے سے ٹاس کر لینا ہے، اور 10-15 منٹ کے لیے اس کو میرینیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے۔ اتنی دیر میں آپ کا جو ایئر فرائر ہے وہ بھی 10 منٹ میں گرم ہو جائے گا، اور تھوڑا سا کلر مجھے اس کا یلو سا لگ رہا تھا، تو میں نے اس میں تھوڑی سی کشمیری ریڈ چلی شامل کی تھی تاکہ اس کا کلر تھوڑا سا اچھا ریڈ ہو جائے۔ میری جو ہلدی ہے ماشاءاللہ وہ اتنی کلرفل یلو ہے نا الحمدللہ، کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، سالن کا کلر بھی یلو کر دیتی ہے، پورا ہی یلو، جتنا بھی کم مقدار میں ڈالو۔ خیر جناب، میں نے اس میں آپ نے یلو بھی دیکھ لی، اب ریڈ بھی دیکھ لیں گے۔ ماشاءاللہ شکر ہے کشمیری ریڈ چلی، اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی بنائی ہے اور انسان نے اپنی عقل سے اس کو جس طرح بھی یوز کرنے کا طریقہ سیکھا ہے، بہرحال بہت ہی فائدہ مند ہے۔ خیر اب میں نے اس کو ایئر فرائر میں ڈائریکٹ ڈالنے کی بجائے پہلے پاٹ میں ڈالا ہے، اس لیے کہ یار ایئر فرائر دھونا بھی ایک بہت ہی بڑا کام ہے، جم جاتی ہیں چیزیں، نکالنا کرنا مشکل ہو جاتا ہے، پھر مجھے کہنا پڑتا ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے کس کو کہنا پڑتا ہے، اور وہ کام تو ہمیشہ ہی کر دیتے ہیں الحمدللہ، لیکن کرتے اپنے موڈ سے، اور مجھے یہ ہوتا ہے کہ جو کام کرنا ہے وہ ابھی کر کے فارغ ہو جانا ہے، تو اس لیے پھر میں نے جناب پاٹ اندر رکھا ہے اور اس کے اوپر جو ڈھکن دے دیا ہے، اور ہاف وے میں جب مطلب میں نے اس کو رکھا تھا 20 منٹس، 10 منٹس بعد میں نے اس کو ہلایا ہے، مکس کیا تاکہ نیچے کی ارویاں اوپر آ جائیں، اوپر کی نیچے آ جائیں، اور جناب ہمارا جو ہے 10 منٹ بعد جو ہے آفٹر 10 منٹس یہ بہت اچھی اروی کی بھجیا جو ہے یار تیار ہوئی ہے۔ میں تو حیران رہ گئی ہوں، فرسٹ ٹائم میں نے اروی کی بھجیا جو ہے میں نے اس میں بنائی ہے ایئر فرائر میں، ورنہ میں ہمیشہ چولہے پہ بناتی ہوں، اور دال کے ساتھ اور چاول ہوں بوائلڈ، اور ساتھ یہ اروی کی بھجیا ہو، تو میں آپ کو کیا ہی اس کا مزہ بتاؤں، مجھے تو خیر بہت مزے کی لگتی ہے، اور جو میری طرح چٹوری خواتین ہیں ان کو بھی بہت اچھی لگے گی۔ اس کو میرینیٹ ضرور کریں اروی کو، اس سے بہت اچھا مسالہ جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ خیر جناب یہ ہماری تیار ہو چکی ہے، اور اس کو نکالنا بھی ایک ٹاسک تھا، کیونکہ پورا باؤل تھا اندر، اور گرم ایئر فرائر تھا، اور کس مصیبت سے میں نے نکالا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ خیر ظاہر ہے جب ایک چیز نکالنی ہے تو نکال کے تو دم لینا ہی ہے، ہاتھ بھی میری تھوڑی سی فنگر پہ بھی ہوا ہے، لیکن الحمدللہ اللہ نے بچت کر دی ہے۔ اب اس کا جو مزید ڈیکوریشن ہے اور مزید چٹپٹا بنانے کے لیے میں اس کے اوپر ڈالوں گی ہرا دھنیا کٹا ہوا، ہری مرچ باریک باریک کاٹ کر، تاکہ جو کسر رہ گئی ہے، اور مجھے تسلی نہیں ہو رہی تھی ان موٹی عربیوں کی وجہ سے، موٹی عربیاں جنہوں نے میرا دماغ خراب کیا۔ خیر جناب گل گئی تھیں، لیکن اس طرح نہیں گلی تھی جیسے ٹیسٹ فل گلتی ہیں۔ پھر میں نے جناب ان کے اوپر ہرا دھنیا ڈالا، اور ہری مرچ کاٹ کے باریک باریک ڈالی، اوپر جناب لیمن کا جوس ڈالا، اور تھوڑا سا چاٹ مسالہ بھی اگر ڈال دیں، جن کا گلا صحیح ہو تو ان کے لیے چاٹ مسالہ بھی بہت چٹپٹا اور کر دے گا اس ڈش کو۔